یہ تھوڑا اور آگے سے بیٹھو اور آگے بیٹھو ادھر آئیے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتوضأ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے، ثم یصلی، پھر نماز ادا فرماتے، ولا یتوضأ، اور وضو نہیں کرتے. یعنی وضو کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اور بوسہ لینے کے بعد نماز ادا فرماتے، وضو نہیں کرتے. یہ حدیث بھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مستحکم اور مضبوط دلیل ہے اس بات پر کہ عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، ہمارے امام کا مذہب یہی ہے. ہمارے امام کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، کہ مرد اگر کسی عورت کو چھو لے، کسی بھی عورت کو حضرت، ہاں، عورت کو چھونے سے وضو نہیں جاتا. عورت کو چھونا وضو نہیں توڑتا. ٹھیک ہے، ہاں، اگر مباشرت ہو تو وضو چلا جاتا ہے، اور اگر صحبت ہو تو غسل واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر مباشرت ہو تو عورت و مرد دونوں کا وضو چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر صحبت ہو تو عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہوتا ہے. لیکن کسی عورت کو چھونے سے وضو نہیں جاتا. عورت کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں. ٹھیک ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہے، مذہب ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے، ثم یصلی، پھر نماز ادا فرماتے، ولا یتوضأ، اور وضو نہیں فرماتے. اور اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو احادیث مسلم، نسائی وغیرہ میں موجود ہے، کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حضور کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور حضور نماز تہجد میں مشغول ہوتے تھے، اور جب آپ سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی. حضور جب سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی. آپ سجدہ فرماتے، اور سجدہ کرنے کے بعد جب آپ سجدہ فرما لیتے تو میں اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی. اس کے بعد پھر میں اپنے پاؤں کو پھیلا دیتی. نیز یہ بھی فرماتی ہیں، دوسری روایت میں یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہ پایا،
हुजूर मेरे बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। अब फरमाती हैं कि मैं टटोलने लगी। जब टटोलने लगी तो मेरा हाथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ से लगा। तो उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाँव शरीफ, कदम शरीफ खड़ा था और आप सजदे की हालत में थे, हालत सजदा में थे, आप सजदा फरमा रहे थे। एक और रवायत में फरमाती हैं कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सजदा इतना लंबा हुआ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे यह गुमान हुआ कि कहीं हुजूर की वफ़ात तो नहीं हो गई। इतना लंबा सजदा हुआ कि मुझे अंदेशा होने लगा कि कहीं हुजूर की वफ़ात तो नहीं हो गई। तो जब मुझे अंदेशा हुआ तो उसी हालत सजदा ही में कि हुजूर सजदा में थे, मैंने हुजूर के पाँव के अंगूठे को पकड़कर हिलाया। तो इन तमाम अहादीस से ये मालूम होता है कि औरतों को छूने से वज़ू नहीं जाता, कि अगर वज़ू चला जाता तो हुजूर की नमाज चली जाती ना। क्या औरतों को छूने से, औरतों के हाथ लगाने से अगर किसी मर्द का वज़ू चला जाए फिर ऐसी सूरत में हुजूर की नमाज चली जाती है, वज़ू टूट जाता है। ठीक है, तो इन तमाम अहादीस से पता चलता है, ये मालूम होता है कि औरतों को छूने से वज़ू नहीं जाता। वअन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु बाद अज़वाजिही सुम्मा युसल्ली वला यतवज़्ज़उ। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बाज़ बीवियों का बोसा लेते, सुम्मा युसल्ली फिर नमाज अदा फरमाते, वला यतवज़्ज़उ और वज़ू नहीं फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दौलत ईमान और दौलत